بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. وہی سابقہ عنوان چل رہا ہے کہ جو ضعیف اور ناقابل اعتماد راوی ہیں ان سے علم نہیں لیا جائے گا، ان سے روایت نہیں لی جائے گی، ان سے دین کا علم نہیں سیکھا جائے گا۔ اسی سلسلے کی آخری روایات امام مسلم رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا۔ ابن ابی ملیکہ یہ مشہور تابعین میں سے ایک ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ کبار تابعین سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت سے صحابہ سے علم حاصل کیا، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی انہوں نے نشو و نما پائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ میرے لیے کچھ لکھ دیجئے اور مجھ سے اس کو چھپا لیجئے، اس میں سے کچھ کو مجھ سے چھپا لیجئے۔ اس کا مفہوم شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے دراصل اس دور کی کہ جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو خوارج سے تعلق رکھنے والے یا روافض سے تعلق رکھنے والے، بلکہ روافض سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بہت ساری چیزیں پھیلا دی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بہت ساری چیزیں پھیلا دی تھیں، اور ان میں بہت سارے ایسے فیصلے ان کی طرف منسوب تھے جو فیصلے غلط تھے، بہت سارے ایسے فیصلے منسوب تھے جو فیصلے درست نہیں تھے، غلط تھے۔ تو ابن ابی ملیکہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ ایسی کچھ روایات مجھے لکھ دیں، اور وہ ایسی روایات جن کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے یا جو ان کی طرف غلط منسوب ہے وہ نہ لکھیں، وہ مجھ سے چھپا لیں، یعنی وہ نہ لکھیں۔ شاعری نے لکھا یہ اس وجہ سے تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اگر وہ لکھ دیتے تو ممکن تھا کہ جس کے پاس بھی وہ روایات جاتی تو وہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتا اور ان کی طرف بھی ایسی بات کو منسوب کرتا جو کہ ہے نہیں، جبکہ جو روایات ہیں جیسی ہیں وہ تو لکھنی اسی طرح سے لکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری سے مسلم کے علاوہ ضعیف روایات بھی لے کر آئے ہیں، اور عمدن لے کر آئے ہیں، اور ضعیف روایات لانے کے بعد ان کا بیان بھی کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ اس طرح اس معنی کی، اور ان راویوں سے بھی یہ کچھ اس طرح کی روایات منقول ہیں جو کہ ثابت نہیں کی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں اس سے چھپا لی جائیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا ولد الناصح، تعریف کی ان کی کہ بہت اچھا بیٹا ہے، بہت ہی خیر خواہی کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ ان اختار له الامور اختیارا واخفی عنہ، تو کہا کہ میں کچھ باتوں کا انتخاب کر لیتا ہوں، باقی چھپا لیتا ہوں، باقی ذکر نہیں کرتا ہوں۔ قال فدعا بقضاء علی، تو انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کے جو فیصلوں پر مبنی ایک کتاب تھی وہ بھی منگوائی۔ فجعل یکتب منہ اشیاء، اور اس کتاب سے کچھ باتیں وہ لکھ کے دے رہے تھے ابن ابی ملیکہ کو۔ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ، تو اسی کتاب میں سے آپ کچھ چیزوں کو پڑھتے، کچھ چیزوں سے گزرتے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب تھیں، تو وہ کہتے واللہ ما قضا بهذا علی، اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلے نہیں کیے، الا ان یکون ضل، ما سوائے اس کے کہ وہ بھول گئے ہوں۔
اس کی بھی شارحین نے دو طرح سے شرح کی ہے. ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو الگ بات ہے. دوسرا اس کا معنی یہ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو گمراہ ہو گیا ہو. اور علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ خود بھی معلوم تھا، نہ وہ راہ بھٹکے ہوئے تھے، نہ وہ ان میں کوئی ایسی چیز تھی، وہ تو سیدھی راہ پر تھے. تو وہ اللہ کی قسم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس کے بعد والی حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے مشہور شاگرد امام طاؤس ان سے ہے، وہ بھی ایک کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتی ابن عباس بھی کتاب فیہ قضاء علی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کتاب آئی، اس میں علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے. فمحاہ الا قدر واشار سفیان بن عیینہ بذراعہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں سے سب کچھ مٹا دیا ما سوائے اتنے کے، الا قدر اتنی مقدار کے. تو سفیان بن عیینہ جو کہ راوی ہیں انہوں نے اشارہ کیا اپنی ذراع کے ساتھ، ذراع اس کو کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی اتنی کتاب میں سے اتنا حصہ چھوڑا، باقی سارا وہ اس سے مٹا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس وقت جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں وہ اس طرح سے اس کے پیپر بڑے بڑے ہوتے تھے، یعنی اس وقت پیپر سازی اس طرح سے تو نہیں تھی، تو وہ بڑے بڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے اس میں سے بہت کچھ مٹا دیا، صرف اتنا چھوڑا. یعنی اگر ایک ذراع کے برابر چھوڑا ہے تو وہ پورا کتنا ہوگا؟ آدھا بھی اگر مٹا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لمبائی کے ساتھ ہوتی تھی. اور یہی آگے بھی چلتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق ہم کچھ ان کے فتاوی جات پڑھ رہے تھے جامع المسائل کے نام سے، تو اس میں وہ ہر ایک مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اور کچھ کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس ورقے میں اتنی گنجائش تھی تو اس کے متعلق مزید بحث ہم نے فلاں فلاں جگہ پر کی ہے، اور وہ ہماری آج کی کتابوں کے کئی صفحات بنتے ہیں. تو وہ ان کا ایک ورقہ تھا. تو خیر اس میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں مٹا دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ضعیف اور کمزور چیزیں ان کو اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تو یہ بتا کر ذکر کرے گا کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں، یا پھر ان کو ختم کر دے. ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بیان کرنے کی، اور کہیں لکھنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، غیر ثابت شدہ چیزیں. اس سلسلے کی ایک روایت یہ ہے، امام اعمش کہتے ہیں، بڑے امام میں سے ہیں وہ ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی رضی اللہ عنہ، جب یہ چیزیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئیں، یعنی یہ جھوٹ ان کے بارے میں ان کی طرف غلط فیصلوں کو منسوب کرنا، تو کہتے ہیں رجل من اصحاب علی قال رجل من اصحاب علی، تو علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ایک آدمی نے کہا. ظاہر ان میں سارے وہ ایسے تو نہیں تھے جو گمراہی کی راہ پر ہوں، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں صحابہ بھی تھے اور دیگر بہت بہترین لوگ بھی تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا قاتلہم اللہ ای علم افسدوا، کہتے ہیں اللہ ان کو قتل کرے. اور یہ لعنت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی پھٹکار کے معنی میں، اللہ ان پر لعنت کرے، پھٹکار کرے کہ کس علم کو انہوں نے برباد کر دیا، یا کتنا علم انہوں نے برباد کر دیا، فساد اس میں ڈال دیا. یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ ایسی باتیں منسوب کر کے انہوں نے فساد کیا، علم کا فساد کیا. اور اس سلسلے کی آخری روایت یہ ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، وہ کہتے ہیں لم یکن یصدق علی علی فی الحدیث عنہ، اور لم یکن یصدق علی علی فی الحدیث عنہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی. لم یصدق بھی ہو سکتا ہے، لم یکن یصدق علی علی فی الحدیث عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے لوگوں کی حدیث کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی. الا من اصحاب عبداللہ بن مسعود، ما سوائے اس صورت کے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے اس کی تصدیق کروائی جاتی.
تو پھر ان کی روایت لی جاتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ضعیف راویوں کی روایت کو قبول اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اسی معنی کی روایت کسی ثقہ راوی سے بھی منقول ہو۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس میں روایت کی چھان پھٹک، اس کو دیکھنا پرکھنا، راویوں کو دیکھنا پرکھنا، یہ اتنا زیادہ اس میں شروع ہو چکا تھا، اور یہیں پر اس کے قواعد بنتے جا رہے تھے، جن کو بعد میں پوری طرح سے لکھ لیا گیا اور ایک علم وجود میں آیا، علم الرجال۔ حالانکہ اس علم کا جو تعلق ہے وہ کتاب و سنت سے ہے۔ پیچھے بھی ہم کچھ دلائل پڑھ چکے ہیں، آگے بھی ہماری جو روایات آئیں گی ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں بھی امام مسلم کا یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں امام مسلم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں معلوم یہ ہوا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات نقل کرتے ہوئے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ باتیں زیادہ سنی جائیں۔ کان دیے ہیں یعنی سننے کے لیے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں الگ الگ، اس کان سے الگ سنائی دیتا ہے، اس کان سے الگ سنائی دیتا ہے، لیکن بولنے کے لیے زبانیں کتنی دی ہیں؟ صرف ایک، اور اس زبان کو بھی 2 گیٹ لگائے ہیں، 2 دروازے ہیں زبان کے بعد، ایک دانتوں کا ایک ہونٹوں کا، یہ 2 دروازے کھولیں گے تو زبان چلے گی۔ مطلب کیا؟ سنو زیادہ اور بولو کم، تول کر بولو اور سوچ کر بولو، اور خاص طور پر جب کسی کے بارے میں تم کوئی بات کہہ رہے ہو، کسی کے بارے میں بات، اگر اس کی بات جھوٹی ہوئی پھیلا دی تم جھوٹے ہو، اگر اس کی تحقیق کیے بغیر پھیلا دی تب بھی تم اللہ کی نظر میں جھوٹے ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے کر دے۔ اسی طرح گھروں کے معاملات میں واللہ گھروں کے گھر تباہ ہوئے پڑے ہیں صرف اس وجہ سے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، ایسی یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرنا، جن سے دلوں میں کدورت آئے۔ یہ تو سچی باتیں کرنا، ایسی سچی بات کرنا بھی چغلی کہلاتا ہے، اور یہ چغلی سب سے زیادہ قبر کے عذاب کا باعث ہے۔ سچی بات بھی ایک جگہ کی دوسری جگہ پر فساد کرنے کے لیے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا جو جھوٹی بات پھیلائے؟ تو دین دار لوگوں کے لیے یہ سارے اصول و ضوابط اور قواعد ہیں، دیندار لوگوں کو اس میں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو دین کے طلبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں دین کے طلبہ میں، دین سیکھنے والوں میں شامل کریں۔ تو دین سیکھنے والوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے، اپنی زبان پر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، معلومات کو لینے میں اور معلومات کو آگے نقل کرنے میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رائے بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، بہت زیادہ انصاف سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ علم کے معیار کو پختہ رکھنا چاہیے۔ تو جس بندے کی بات میں احتیاط ہوتی ہے اس بندے کو ایک تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگوں میں اپنا ایک اعتماد اور اپنا ایک وقار ایسا اللہ کی رحمت سے قائم کر لیتا ہے جو اس کے بغیر اس کو نہیں ملتا۔ اور جو بندہ اس بات میں مشہور ہو جائے کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر بتاتا ہے، غیبت اور چغلی اس کے بارے میں بیان کی جائے، تو وہ بندہ ہمیشہ نظروں میں فسادی رہتا ہے، اور دنیا میں یہ اس کے اوپر ایک پھٹکار ہے، اور آخرت کی پھٹکار ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کر دیں اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔